لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھیں. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، کتاب اور وارثان کتاب کے عنوان سے آج سے 9 روز قبل ہم نے جس سلسلہ کلام کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ آج وہ اپنے 10ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور گویا اختتام پذیر ہو رہا ہے. آج ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سلسلہ چاند رات کو شروع ہوا تھا اور آج 9 محرم ہے. 10 مجلسیں مکمل ہو جائیں گی. تو کتاب اور وارثان کتاب کے عنوان سے جو اب تک ہم نے گفتگو کی ہے، اس کا ماحصل یہ ہے کہ کتاب کو بغیر وارثان کتاب کے نہیں سمجھا جا سکتا. کتاب میں نہ جانے ایسی کتنی آیات ہیں کہ جو اگر وارثان کتاب سے مربوط و منسلک نہ کی جائیں تو بے معنی ہو جاتی ہیں. جہاں آیات اپنے مفاہیم کو اور اپنے مطالب کو روشن کرنے سے قاصر ہو جاتی ہیں. آیات تبھی اپنے جہان معنی کے ساتھ ہمارے روبرو آتی ہیں جب کتاب اور وارثان کتاب دونوں یکجا ہوں. اگر ہمارے پاس کتاب ہے اور وارثان کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بھی ہمارا دین ناقص ہے، اور اگر ہمارے پاس وارثان کتاب ہیں اور کتاب نہیں ہے تو بھی ہمارا دین ناقص ہے. ہمارا دین تبھی کامل ہوگا جب کتاب بھی ہمارے پاس ہو اور وارثان کتاب بھی ہمارے پاس ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم، کتاب اور وارثان کتاب دونوں ہی ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں. اور جیسا کہ میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایسی بہت سی آیات پیش کی ہیں کہ ہم جب ان کے مطالب اور مفاہیم پر غور کرتے ہیں تو وارثان کتاب اگر وہاں نہ آئیں تو وہ آیات اپنے مفاہیم اور اپنے مطالب کو واضح نہیں کرتی. ایسی کتنی آیات ابھی اور باقی ہیں کہ جن پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ انہیں وارثان کتاب کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. تو ایسی جہاں بہت ساری آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، آج بھی ہم اسی طرح کی ایک آیت اور پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ آج کی مجلس ختم ہو جائے گی. کیونکہ آیات تو بہت ساری ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو پیش کی جا سکتی ہیں، یا بہت سی آیات پیش کی گئیں، مگر صرف آیات سنا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آیات سنانے کے بعد ان کے مفاہیم اور مطالب کو روشن کرنا بھی ضروری ہے. اگر آیات کے مطالب اور مفاہیم روشن نہ ہوں تو پھر آیات کا کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو تلاوت کا ثواب مل جائے گا. لیکن قرآن مجید صرف اس لیے نہیں ہمارے درمیان آئی ہے
کہ ہم صرف اسے ثواباً پڑھتے رہیں، بلکہ ثواباً پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس لیے بھی ہے ہمارے درمیان میں کہ ہمیں بار بار خود قرآن کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون، افلا تدبرون، غور کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہمیں کتاب پر غور بھی کرنا ہے، تفکر بھی کرنا ہے، اور غور و تفکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے وہ سارے مطالب اور مفاہیم اپنی زندگی میں اتارنا ہے جو ہماری زندگیوں کو روشن اور منور کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو تشنۂ معانی ہیں، جو تشنۂ مفاہیم ہیں، جو تشنۂ مطالب ہیں۔ اگر ان آیات کو، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، اگر غیر اقوام کے لوگ پڑھ لیں اور مسلمانوں سے سوال کر لیں تو امت مسلمہ کے پاس جواب نہیں ملے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسی بہت سی درجنوں آیات ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی موقع پیش کی جائیں گی۔ ابھی تو میں صرف ان آیات پہ گفتگو کر رہا ہوں جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ آج فقط نمونتاً ایک آیت ایسی پیش کروں گا کہ اگر غیر مسلم اس آیت کو پڑھ لیں، ہمارے اہل ہنود بھائی اگر ان آیات کو پڑھ لیں یا سن لیں اور اس کے بعد وہ آپ سے سوال کریں تو پھر آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی آیات بھی ہیں کہ جو اگر غیر اقوام سن لیں یا پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ سے سوال قائم کر لیں تو آپ جواب نہیں دے سکتے کہ ان آیات میں کہا کیا جا رہا ہے، اور ان کے سوال بڑے منطقی ہوں گے اور آپ کے پاس استدلال نہیں ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسی درجنوں آیات ہیں جو غیر اقوام والی تو میں نے اپنی گفتگو میں شامل ہی نہیں کی ہیں، انشاءاللہ وہ کبھی کسی اور موقع پہ گفتگو کریں گے۔ صرف ابھی میں ان آیات پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جو مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ آیات بھی ایسی ہیں کہ اگر انہیں وارثان کتاب کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے تو معنی اور مفہوم دونوں مفقود ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو آئیے اب ایسی ہی ایک آیت میں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ آیت ہے سورہ ابراہیم۔ یہ قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے، اور 14ویں سورے کی 24ویں آیت ہے کہ اگر اسے اہل ہنود پڑھ لیں یا سن لیں اور اس کے بعد آپ سے سوال کریں تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا ہے وہ آیت اور کیا کہا جا رہا ہے اس میں ایسا کہ جو اہل ہنود پڑھ لیں یا سن لیں ہمارے پاس جس کا جواب نہیں ہوگا۔ آیت نے کہا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ توجہ رہے، کیا کہا پروردگار نے؟ پروردگار عالم نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شجرہ طیبہ سے دی ہے، پاکیزہ درخت سے دی ہے، اور یہ پاکیزہ درخت وہ ہے کہ جس کی جڑ بہت مضبوط ہے، اور یہ وہ درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں، اور یہ وہ درخت ہے کہ جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور ہر موسم میں پھل دیتا رہے گا، اور یہ وہ درخت ہے جسے ہم نے لوگوں کے لیے مرکز رشد و ہدایت قرار دیا ہے۔ توجہ رہے، اب یہ آیت اگر غیر مسلم حضرات کو مل جائے یا وہ سن لیں یا ہندی یا انگریزی کے قرآن میں پڑھ لیں اور آپ سے سوال کر لیں تو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ سوال کیا ہوگا؟ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک درخت کو مرکز ہدایت قرار دیا ہے، ہم نے درخت کو مرکز رشد قرار دیا ہے۔ اہل ہنود اگر آپ سے پوچھ لیں
کہ جب ہم درختوں کی پوجا کرتے ہیں تو آپ شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اور آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے درخت کو مرکز ہدایت قرار دیا ہے. تو آپ بتائیے, میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو, یہاں ہمارے برادران اہل سنت والجماعت بھی کافی تعداد میں تشریف لا رہے ہیں, میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں اور ان سے بھی پوچھ رہا ہوں اور ان سے بھی پوچھ رہا ہوں جو چینلز کے ذریعے سے مجالس سماعت فرما رہے ہیں, کہ آپ بتائیے کہ اہل حنوت کے اس سوال کا کیا جواب ہے کہ ایک طرف تو ان پر ہم اعتراض کر رہے ہیں, انہیں نے جہاں پیپل کا درخت دیکھا وہیں مندر بنا دیا. توجہ ہے نا, ان کی درختوں کے ساتھ, پیڑ پودوں کے ساتھ ایک مذہبی آستہ ہے, ایک مذہبی عقیدت ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ درختوں کی عبادت کرنا شرک ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک درخت کو لوگوں کے لیے مرکز ہدایت قرار دیا ہے. بھئی غور کیجیے آپ. اب آپ بتائیے کیا جواب دیں گے اہل حنوت کو؟ دیکھیں ہم پہ اعتراض کرنے والوں, بتاؤ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ درخت مرکز ہدایت ہے, اب اگر ہم پیپل کے درخت سے جا کے ہدایت لے رہے ہیں, ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں, ہم اس کے نیچے جا کے مندر بنا رہے ہیں, تو پھر اے مسلمانوں تمہیں کیوں اعتراض ہے, کیوں آبجیکشن ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں جواب ہے. توجہ چاہتا ہوں. کیوں جواب نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی وارثان کتاب کے پاس نہیں پہنچے. توجہ رہے, اگر وارثان کتاب کے پاس آئیں گے تو جواب مل جائے گا. اب ہم پہنچے وارثان کتاب کے پاس. وارث اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم رسالت مآب کی بارگاہ میں پہنچے کہ سرکار یہ بتائیے کہ درخت کو مرکز ہدایت کیوں قرار دیا ہے, اور یہ درخت کون سا درخت ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایسا عظیم الشان درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں. اہل علم کا مجمع ہے, باخبر حضرات یہاں موجود ہیں, میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, بتائیے آپ کہ کائنات کے کون سے خطے میں ایسا درخت پایا جاتا ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ بتائیے کس ملک میں ہے؟ امریکہ بہت ترقی یافتہ ہے, امریکہ کے پاس ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں. اسرائیل اس سے زیادہ ترقی یافتہ ہے, کیا وہاں ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ اسلامی اعتبار سے مکہ معظمہ اللہ کا شہر ہے. آپ بتائیے کیا مکہ معظمہ میں وہ درخت ہے جس کی شاخیں آسمان پہ گئی ہوں؟ اس کے بعد مقدس شہر مسلمانوں کا مدینہ منورہ ہے, کیا مدینہ منورہ میں ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ آپ نے کسی میگزین میں پڑھا ہو کہ فلاں ملک میں ایسا درخت پایا جاتا ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں. کسی نیوز پیپر میں پڑھا ہو کہ فلاں خطے میں ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں. کسی نیوز چینل پہ دیکھا ہو, ڈسکوری میں دیکھا ہو کہ فلاں جگہ پر ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں, تو مجھے بتائیے, میرے علم میں بھی اضافہ کر دیجئے. توجہ, کہ فلاں جگہ پر ایسا درخت پایا جاتا ہے, تو معلوم ہوا کہ اتنے بڑے مجمع میں ہر طرف سناٹا ہے, کہیں سے کوئی پوزیٹیو جواب نہیں آ رہا ہے, مثبت جواب نہیں آ رہا ہے کہ ہاں ہے. اور اگر ہے تو پھر میں چیلنج کر رہا ہوں, بتائیے کہاں ہے. معلوم ہوا کہ ہمارے علم کے مطابق ایسا کوئی درخت نہیں ہے, نہ ہم خطے کی نشاندہی کر سکتے ہیں, لیکن عزیزان محترم کتاب نے کہا کہ ہے تو پھر ہے. توجہ چاہتا ہوں, اگر کتاب نے اعلان کیا کہ ہے تو پھر ہے. اب ہے کہاں یہ تلاش کرنا ہے. اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتی ہیں عربی میں, ایک ہے بصارت, ایک ہے بصیرت. بصارت کیا ہے؟ بصارت یہ آنکھوں کی روشنی جو سامنے کی چیز دیکھتی ہے. بصیرت کیا ہے؟ قلب کی روشنی, جہاں سے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں جسے آنکھ نہیں دیکھ پاتی. تو اس کے لیے بصارت نہیں بصیرت کی ضرورت ہے.
اور آئیے اب وارثان کتاب کے پاس، وارث اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا شجرہ طیبہ وانا اصلها وعلی فرعها فی السماء وائمۃ اسمارها وشیعتنا اوراقها۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہیں کہ انا شجرہ طیبہ، یہ درخت وہ درخت نہیں ہے جو آپ اگاتے ہیں، جو آپ کے گملوں میں لگائے جاتے ہیں، جنہیں آپ اپنی کیاریوں میں بوتے ہیں، یہ کوئی عام درخت نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا انا شجرہ طیبہ۔ قرآن جس درخت کا اعلان کر رہا ہے، قرآن جسے مرکز ہدایت قرار دے رہا ہے، وہ پاکیزہ درخت میں ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ پاکیزہ درخت میں ہوں۔ وَأَنَا أَصْلُهَا، اور میں ہی اس کی مضبوط جڑ ہوں، کیونکہ قرآن نے یہ بھی دعویٰ کیا نا، جڑ بڑی مضبوط ہے اس کی، تو فرمایا وہ جڑ میں ہوں۔ پھر قرآن نے کیا کہا تھا کہ اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں، تو پھر میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا والی فرعها فی السماء، اور علی وہ شاخیں ہیں جو آسمان تک گئی ہیں۔ ابھی نہیں، ابھی ایسے مزہ نہیں آئے گا جب تک میں خود آپ کو آپ کی آنکھوں سے ان شاخوں تک آپ کو نہ پہنچا دوں۔ آپ اپنی آنکھوں سے ان شاخوں کو آسمان تک جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ ابھی اسی فرش عذاب میں دکھاؤں گا، توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ۔ کیا کہا کہ علی آسمان تک جانے والی شاخیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَئِمَّةٌ أَسْمَارُهَا، اور قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیے، کوئی ایسا درخت بتائیے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو؟ ہر درخت کا ایک موسم ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب آپ نے ٹیکنیک کے ذریعے سے بہت سی چیزیں اس طرح سے محفوظ کر لی ہیں کہ معلوم ہوا اس موسم کا پھل آپ اگلے موسم میں بھی کھا سکتے ہیں، اس کو حفاظت کے ساتھ کولڈ سٹور میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگا نہیں سکتے۔ جس موسم کا پھل ہے وہ ملے گا اسی میں، درخت سے۔ آپ اٹھا کے رکھ لیں، محفوظ کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے، توجہ رہے۔ اور قرآن نے دعویٰ کیا کہ یہ وہ درخت ہے جس میں ہر موسم میں پھل آتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وہ کون ہے؟ وہ ائمہ اثنا عشر ہیں۔ توجہ ہے، اب اس کی وضاحت آگے چل کر کروں گا۔ پھر فرمایا وَشِیعَتُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے چاہنے والے اس درخت کے پتے ہیں۔ یہ ہے۔ اب آئیے پہلی منزل کی طرف کہ شاخیں آسمان تک گئی ہیں، تو کیسے آسمان تک گئی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا کہ علی وہ شاخیں ہیں جو آسمان تک گئی ہیں۔ میں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بچشم خود ان شاخوں کو آسمان تک جاتے ہوئے دکھاؤں گا۔ اب آئیے میرے ساتھ آپ سن 8 ہجری کہ جب فتح مکہ کا اعلان ہوا اور نبی کریم 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا ہے؟ جو ہجرت کر کے آپ گئے تھے اپنا وطن چھوڑ کر، واپس آ رہے ہیں اپنے وطن میں۔ جب واپس آ رہے ہیں تو کسی اور شان سے آ رہے ہیں۔ جب گئے تھے تو کنہیں اور اسباب کی وجہ سے گئے تھے۔ گئے کیوں تھے؟ کیونکہ مکے والوں نے ظلم کیے تھے، مکے والوں نے مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا، کیونکہ کافروں کے پاس طاقت تھی، کافروں کے پاس اقتدار تھا،
نبی کریم کے اصحاب کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، نبی کریم کو ستایا جا رہا تھا، تو آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ مدینہ آنے کے بعد اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس چند سالوں کے اندر مدینے میں اقتدار آ گیا، طاقت آ گئی، لشکر تیار ہو گیا، تو 10,000 کا لشکر لے کر واپس اپنے شہر گئے، مکہ معظمہ۔ اسے تاریخ نے کہا فتح مکہ۔ توجہ ہے، کیا ہے یہ؟ فتح مکہ، کہ جہاں سے نکالا گیا تھا آج وہیں داخل ہو رہے ہیں، اور اب کس شان سے داخل ہو رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیے گا نوجوانوں، 10,000 کا مجمع لے کر آ رہے ہیں۔ کفار مشرکین مکے کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے۔ جیسے ہی لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئے کہ یہ ہو نہ ہو یہ لشکر محمد مصطفیٰ لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نظر آنے لگے کہ وہی ہیں، اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان پہ بڑے ظلم کیے ہیں، اب وہ ہم سے ان مظالم کا بدلہ لیں گے۔ اگر یاد ہو آپ کو تو پہلی مجلس جو میں نے شروع کی تھی اس عزا خانے میں معاف کرنے کی اہمیت پر شروع کی تھی، اور ختم بھی اسی پہ کروں گا کہ معاف کرنے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لشکر، بڑا لشکر، کفار گھبرا گئے کہ اب ہمیں نہیں بخشا جائے گا، ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ جب کفار گھبرا گئے، پریشان ہوئے، ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو باہر ہے لشکر، نبی کریم کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ کہا علی آپ آئیے آگے۔ مولا کائنات تشریف لائے، کہا آپ علمدار لشکر ہیں، آپ علم لے کے آگے آگے چلیے، آپ پرچم لے کے آگے چلیں۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات کے ہاتھوں میں سفید رنگ کا پرچم ہے۔ سفید پرچم عربوں میں امن کی علامت ہے، کہ اگر کوئی لشکر سفید علم لے کے آ رہا ہے، سفید پرچم لے کے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کرنے نہیں آ رہا ہے۔ تو پہلا پیغام کیا دیا کہ ہمارے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، لشکر ہے، جاہ و جلال ہے، مگر ہم تم سے انتقام لینے نہیں آ رہے ہیں، امن کا پیغام دینے آ رہے ہیں۔ امن کا سفیر بن کے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ 8 ہجری میں علی نے ایسے امن کا پرچم اٹھایا کہ الحمدللہ آج تک علی والوں کے ہاتھ میں امن کا پرچم ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ زندہ باد، جاگتے ہوئے جزاک اللہ، بہت خوب، پوری توجہ۔ امن کا پرچم لے کے علی چل رہے ہیں آگے آگے، اور لیجئے اب مکے میں داخل ہو گئے، اور مکے میں کفار میں ہنگامہ ہے برپا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھو امن کا پرچم لے کے آ رہے ہیں، یہ ہم سے انتقام نہیں لیں گے۔ مگر بعض لوگ ایسے جنہیں یقین نہیں آ رہا ہے، کیونکہ انہی نے بڑے ظلم کیے تھے ان پر، کہ سب کو امن کا پیغام دیں گے، ہمیں نہیں بخشیں گے، اس لیے ہمیں بھاگنے ہی میں عافیت ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ 10,000 کا یہ لشکر جو میں لے کے آیا ہوں، اور پورے مکے کی آبادی سب خانہ کعبہ میں مجتمع ہو جاؤ، خانہ کعبہ میں آ جاؤ سب، آج سب کے لیے امان لے کر آیا ہوں، کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ تو سارے اپنے اپنے زمانے کے جتنے ابو جہل تھے
وہ سب مکے میں حرم میں جمع ہو گئے، اور وہ سارے جنہوں نے اذیتیں دی تھی، تکلیف دی تھی۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کیا تم وہی نہیں ہو کہ جس نے مجھے میرے رب کی عبادت تک نہیں کرنے دی اور عبادت کے عالم میں بھی مجھے ستایا؟ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جس نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے ہمارے ساتھیوں کو اتنا مارا وہ شہادت واقع ہو گئی؟ اور کیا تم وہی نہیں ہو کہ جس نے ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی؟ تو سارے مکے کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، مگر اس کے بعد میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ سنو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج اگر میں چاہوں، میں عبداللہ کا بیٹا، میں محمد مصطفیٰ، تم میں سے جس سے چاہوں اس سے انتقام لے سکتا ہوں۔ میرے پاس اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن میں تم سے انتقام نہیں لوں گا۔ یاد رکھو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب تمہارے پاس پاور ہو، جب تمہارے پاس قوت ہو، جب تمہارے پاس اقتدار ہو، جب تمہارے پاس طاقت ہو، تو اپنے سے کمزور لوگوں کو معاف کر دو۔ توجہ رہے، یہ ہے اسلامی تعلیم۔ اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، آپ کا ہم نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، تو آپ کر بھی کیا سکتے تھے؟ بھئی توجہ ہے نا، جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو آپ کریں گے بھی کیا اگر معاف نہیں کریں گے؟ تو آپ کی مجبوری ہے معاف کرنا، لیکن اسلام کہتا ہے مجبوری کی معافی نہیں چاہیے، اختیاری معافی، کہ جب طاقت ہے، قوت ہے، دشمن کو کچلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم معاف کر دیں۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے نوجوانوں اسلامی تعلیمات، کہ اس وقت معاف کر دو کہ جب سب کچھ تمہارے پاس ہو۔ تو میرے نبی نے کہا میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ یا علی اب آپ آئیے، بہت توجہ۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ درخت وہ ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ اب مجھے وہ منظر دکھانا جب شاخیں آسمان تک جائیں گی، توجہ چاہتا ہوں کہ یا علی آپ میرے قریب آئیے۔ اب مولا قریب آئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی اتنا بڑا مجمع، 10,000 ہم ساتھ لے کے آئے ہیں اور ہزاروں یہاں مکے والے جمع ہیں، لیکن اب جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یا تو تم کر سکتے ہو یا میں کر سکتا ہوں۔ بس یہ پورا مکہ، پورے مدینے کی آبادی جو آج ہمارے ساتھ آئی ہے، ان میں کوئی وہ کام نہیں کر سکتا، یا میں کر سکتا ہوں یا آپ کر سکتے ہیں۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے، حکم کریں۔ کہا علی یہ دیکھو دیوار کعبہ پہ جو بت رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہے۔ توجہ رہے، یہ دیوار کعبہ پر بت رکھے ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہے۔ اب بت شکنی یا تو تم کر سکتے ہو یا میں کر سکتا ہوں۔ وجہ سنیے کیوں؟ کیونکہ جو مدینے سے آئے ہیں یہ بھی، جو مکے والے یہ بھی، یہ سب کے سب ان بتوں کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا چکے ہیں، تو ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں بتوں کے لیے ایک نرم گوشہ ہے۔ ان کا ہاتھ بتوں پہ نہیں اٹھے گا، یہ بتوں کو نہیں توڑ سکتے، یا تو تم توڑ سکتے ہو یا میں توڑ سکتا ہوں۔ علی اور نبی نے بتا دیا کہ اتنے بڑے مجمع میں یہ مجمع اور ہے، نبی اور علی اور ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اتنے بڑے مجمع میں صرف 2 ایسے ہیں جن کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، اور یہ توڑ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں توڑ سکتے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں
بتوں کے لیے نرم گوشہ ہے. جن کی عبادت کر چکے ہیں، جن کی پوجا کر چکے ہیں، ان پہ ہاتھ کیسے اٹھائیں گے یہ؟ تو کہا یا علی، یا تو آپ یا میں، اب بتائیے اگر آپ کو بتشکنی کرنا ہے تو آپ میرے شانوں پہ آئیے، اور میں کروں گا تو میں آپ کے شانوں پر آؤں گا. توجہ رب سنیے عزیزان محترم، مشکل کشا علی نے، نبیوں کی مشکلیں آسان کرنے والے نے، پہلی بار زندگی میں کسی امر کو، کسی کام کو مشکل بتایا. مشکل کشا نے کبھی کسی شے کو مشکل نہیں کہا. پہلا مرحلہ آیا کہ جسے کہا کہ مشکل ہے، میرے نبی سے علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، بت شکنی ہم کریں گے، بت شکنی ہم کریں گے، کیونکہ میرے لیے بار رسالت اٹھانا مشکل ہے. اور جو چاہتا ہوں، میرے لیے بار رسالت اٹھانا مشکل ہے، آپ کے لیے بار امامت اٹھانا آسان ہے. میرے لیے بار رسالت اٹھانا مشکل ہے، جس نے 2 انگلیوں پر خیبر کا دروازہ اٹھا دیا ہو، وہ علی یہ کہہ کر کہ میرے لیے بار رسالت اٹھانا مشکل ہے، زمانے کو محمد کی عظمت کا احساس کرانا چاہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کہ میرے لیے بار رسالت اٹھانا مشکل ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا یا علی آؤ، پھر میرے شانوں پر آؤ اور بت شکنی کرو. اب ہزاروں شیعہ سنی کتابوں میں باتفاق رائے لکھا گیا کہ علی ابن ابی طالب نے بت شکنی کی. دوش رسول پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑا، اور جب بتوں کو توڑتے تھے تو کہتے تھے انا کسرت الاصنام، میں وہ ہوں جسے اللہ نے بت شکنی کا شرف عطا فرمایا. یہ شرف یا تو میرے دادا ابراہیم کو عطا کیا گیا تھا یا مجھے عطا کیا جا رہا ہے. یعنی ہمارا خاندان ہی وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ بتوں کو توڑا ہے، اور وہ پتھر کے بت ہوں تو، کفر اور شرک کے بت ہوں تو، سارے بتوں کو، نفاق کے بتوں کو بھی توڑا، جہالت کے بتوں کو بھی توڑا، کہ ہم نے بتوں کو توڑا ہے. اور فخر کرتے جاتے ہیں سارے بت توڑ دیے. جتنے دیوار کعبہ پہ بت رکھے ہوئے تھے، جب سارے بت توڑ دیے، علی نے توڑ کر بت سنگ اسود کو دیا بوسا. توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک. علی نے توڑ کر بت سنگ اسود کو دیا بوسا، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. توجہ ہے نا، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. ایک پتھر کو توڑ رہے ہیں، دوسرے کو چوم رہے ہیں. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. اب راوی کہتا ہے کہ جب بتوں کو توڑ چکے تو ایک دم سے گویا ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. رسول خدا نے کہا یا علی، یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا، مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے. اور راوی کہتا ہے دونوں بھائیوں نے نگاہوں میں گفتگو کی. ایک اوپر شانے پہ کھڑا ہوا ہے دوش پر، دوسرا نیچے ہے، اور نگاہوں میں دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور کچھ گفتگو ہوئی. نظر کا تصادم تو سب نے دیکھ لیا، نظر کا تصادم تو سب نے دیکھ لیا، مگر یہ کوئی نہ سمجھا کہ گفتگو کیا ہے. توجہ ہے نا، دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں گفتگو کر لی، اور اس کے بعد کہا اچھا یا علی، یہ بتائیے کہ پہلے آپ سوال پوچھئے گا
یا پہلے ہم پوچھیں؟ کہا یا رسول اللہ جیسی آپ کی مرضی، چاہے آپ سوال پوچھ لیں چاہے ہم پوچھ لیں۔ کہا اچھا یا علی پھر آپ ہی سوال پوچھ لیجئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں علی آپ کی دوش پر ہوں، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں، یا رسول اللہ میں علی آپ کی دوش پر ہوں، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑے تاریخ ساز فکرے کہے کہ یا علی آپ کار حق انجام دے رہے ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، یعنی حق کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں، یا یہ کہوں کہ اعلان کر دیا کہ میں حق کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا کہا؟ کیا عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق سے وابستہ ہو گئے۔ یعنی خسارے میں وہ نہیں ہے جو حق سے وابستہ ہو گیا۔ اور حق کون ہے؟ اور حق کون ہے؟ حق ہے علی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ وَالتَّوَاصُوا بِالْحَقِّ، قرآن کہہ رہا ہے کہ حق سے وابستہ ہو جاؤ، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ حق ہے علی، علی مع الحق والحق مع علی۔ نبی نے بتا دیا حق علی ہے، اور قرآن نے کہا کہ حق سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب اجازت دے تو یوں ترجمہ کروں کہ سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو علی سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ بھئی یہی ہے نا، وَالتَّوَاصُوا بِالْحَقِّ، حق سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب نبی نے کہا یا علی اب ہم سوال کریں؟ آپ نے سوال کیا، ہم نے جواب دے دیا۔ اب ذہن میں رکھیے گا قرآن نے کیا کہا تھا کہ شاخ آسمان تک گئی ہے، اور نبی نے کیا کہا تھا؟ وہ شاخیں ہیں علی ابن ابی طالب، اور دوش رسول پر علی ہیں۔ اب نبی کہتے ہیں کہ یا علی اب یہ بتاؤ کہ آپ ہماری دوش پر ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی دوش پر میری بلندی کا وہ عالم ہے، اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستارے توڑ لوں۔ یہ شاخ آسمان تک گئی۔ توجہ رہے کہ میری بلندی کا آج یہ عالم ہے کہ اگر چاہوں تو ہاتھ اگر بلند کروں تو ستارے توڑ لوں۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ شاخیں آسمان تک گئی ہیں، نبی نے کیا کہا تھا؟ وہ شاخیں علی ہیں۔ آج تصدیق ہو گئی فتح مکہ کے موقع پر۔ علی نے کہا میری بلندی کا عالم یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستارے توڑ سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں ستارے توڑوں گا نہیں۔ کیوں توڑوں ستارے؟ مجھے ضرورت کیا ہے ستارے توڑنے کی جب میں یوں ہی اپنے دروازے پہ بلا لیتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اللہ اگر چاہوں تو توڑ سکتا ہوں، مگر توڑوں گا نہیں۔ ضرورت کیا ہے جب یوں ہی ستارے میرے دروازے پر آتے ہیں؟
توجہ زان محترم، اب یہاں پر کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، میں نے شروع میں بھی کسی تقریر میں کہا تھا کہ وہ پرابلم بن جاتے ہیں سماج کے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی. کبھی کبھی حد سے زیادہ علم نقصان دیتا ہے. ابلیس بھی بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، توجہ ہے نا، اس کے علم نے ہی اسے نقصان پہنچایا تھا. میں اکثر کہتا ہوں تو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی سماج کے لیے دشواریاں پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب علم آئے تو عقل کے لیے دعا کیجئے کہ عقل باقی رہے. اگر علم اور عقل دونوں متوازن رہتی ہے پھر کوئی دقت نہیں آتی. کتنا بھی علم آ جائے اگر عقل برابر ہے تو پھر بیلنس ہو جائے گا معاملہ. اور اگر علم بڑھ گیا عقل کم رہ گئی تو وہیں سے پھر پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں. اب بہت سے لوگ یہاں بھی ایک پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اور ایسا سوال کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ تو الجھ جاتے ہیں اس میں، اور ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، مشکوک ہو جاتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے امام علی کے فضائل پہ شک کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے. وہ سب بھی علمی اور عقلی اعتبار سے اعتراضات کرتے ہیں. جاہلوں کا کام نہیں ولایت علی پہ سوال کرے. وہ جو حارث بن فہری تھا وہ بھی جاہل نہیں تھا، وہ بھی اپنے زمانے کا پڑھا لکھا تھا. توجہ رہے. لیکن میں ان سب پڑھے لکھوں سے زیادہ بہتر اس جاہل کو سمجھتا ہوں کہ جسے علی کی معرفت ہے. توجہ ہے نا، بہت توجہ. تو اب پڑھے لکھے لوگ اس پہ کیا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مولانا نے پڑھ دیا. بھئی کیا پڑھ دیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے بات کو یہ نہ کہے کہ یہ پڑھ کے چلے گئے. میں جو پڑھ رہا ہوں اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، اور ابھی 2 دن یہاں ہوں. جس کا جی چاہے آگے پوچھ لے. اور پوری تقریریں ساری اب تک جب سے میں پڑھ رہا ہوں 11 دن ہو گئے، آج 10واں دن ہے، معاف کیجیے گا 10ویں تقریر ہے، کل 11واں دن ہوگا. تو وہ ساری تقاریر موجود ہیں نیٹ پر. جس کو جو سوال کرنا ہو میری تقاریر سے متعلق، کوئی حوالہ چاہیے، کوئی ریفرنس چاہیے، کہیں کوئی شک کا شکار ہے، وہ مجھ سے کر لے. دیکھیے میرے جانے کے بعد نہ کہیے گا یہ پڑھ کے چلے گئے وہ پڑھ کے چلے گئے. جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. مجھ سے آگے پوچھو، میں جواب دوں گا، میں حوالہ دوں گا. توجہ چاہتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کوئی کہے بعد میں کہ صاحب پڑھ کے چلے گئے کہ رسول خدا کی دوش پر امام علی آ گئے. اب اس میں اعتراض کیا ہے؟ اس میں گوشہ یہ نکالتے ہیں اعتراض کا کہ صاحب وہ دوش رسول پر مہر نبوت تھی. توجہ چاہتا ہوں کہ مہر نبوت ہے اور وہاں علی نے پاؤں رکھ دیے. بتائیے کیسی کفرآمیز باتیں کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. بھئی یہی سب چیزیں ہیں جو ہمارے برادران اہل سنت کو بھی لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ تو فوراً اس پہ بھڑک جاتے ہیں کہ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت علی وہاں پاؤں رکھ دیں جہاں مہر نبوت ہو. توجہ چاہتا ہوں. تو یہ پرابلم دراصل ان لوگوں کی ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. جو علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ارے یہ آپ کے اور ہمارے جیسے نہیں ہیں کہ یہاں پاؤں آ گیا اور وہاں پاؤں آ گیا. توجہ چاہتا ہوں. ایک تمثیل کے ذریعے بات واضح کر دوں تاکہ نوجوانوں تک میسج پہنچ جائے. پوری توجہ چاہتا ہوں. گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، کافی بڑی تعداد میں بچے بھی آتے ہیں. کوئی بچہ آپ کے گھر کا بچہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کے اوپر کوئی ناول کی کتاب رکھ دے، کوئی شاعری کی کتاب رکھ دے، تو آپ کیا یہ برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے. توجہ. آپ بچے کو بلائیں گے اور کہیں گے بیٹا ادھر آئیے. بچہ آئے گا، جی. آپ کہیں بیٹا اللہ کی کتاب پر، اللہ کے کلام پر کسی اور کا کلام نہیں رکھا جا سکتا، کسی اور کی کتاب نہیں رکھی جا سکتی. خواہ وہ ناول ہو، افسانہ ہو، تاریخ اسلام ہو. کوئی تاریخ کی کتاب بھی، کوئی ناول بھی، کوئی شاعری بھی اللہ کی کتاب کے اوپر نہیں رکھ سکتے. کیونکہ یہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ ساری دنیا کی کتابوں سے عظیم تر کتاب ہے. توجہ ہے. وہی بچہ جس بچے کو آپ نے بلا کے سمجھایا کہ بیٹا قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھتے، اگلے دن وہی بچہ آپ ہی کے گھر میں دوسرے کمرے میں گیا، دوسرے روم میں گیا، وہاں دیکھا اس نے ایک قرآن رکھا ہوا ہے. اس نے اٹھایا اور وہیں لا کے جہاں کل دوسری کتاب رکھی تھی وہاں اس کتاب کو نہ رکھ کے قرآن کے اوپر لا کے قرآن رکھ دیا. توجہ چاہتا ہوں. تو جب قرآن کے اوپر لا کے اس نے قرآن رکھ دیا، اب کسی کی ہمت ہے کہ کوئی ڈانٹے اسے، کوئی تعریف کرے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، قرآن کے اوپر لا کے قرآن کیوں رکھ دیا؟ توجہ. اب کوئی اسے ڈانٹے گا نہیں
اور مسجدوں میں دیکھیے قرآن کے اوپر قرآن رکھا رہتا ہے، نہ کوئی برا مانتا ہے نہ کوئی اعتراض کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام کتاب کو قرآن کے اوپر نہیں رکھ سکتے، لیکن قرآن کے اوپر قرآن آ سکتا ہے۔ بعزیزان محترم، جیسے قرآن کے اوپر قرآن، ایسے ہی دوش نبوت پر علی کا آنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو ایسے ہی امام علی کا دوش نبوت پر آنا ہے۔ ارے یہ آپ کے جیسے بشر نہیں ہیں، یہ دونوں معصوم ہیں، تو معصوم کی دوش پر معصوم ہے۔ اس نظریے سے دیکھو، اپنا جیسا بشر سمجھ کر نہ دیکھو۔ اپنے جیسا بشر سمجھ کے دیکھو گے تو پھر لگے گا کہ غلط ہوا، لیکن جب عصمت کے دائرے میں دیکھو گے تو پھر لگے گا سب صحیح ہو رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس اب گفتگو کو بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ آج کی رات ایسی ہے، عبادت کی رات ہے، جتنا جاگیں آپ اتنا اچھا ہے، مگر ایک جاگتی ہوئی صلوات بھیج دیں آپ۔ قرآن نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ کتاب نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جو مضبوط ہے، یہ وہ درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ پھر اگلا دعویٰ کیا تھا؟ اگلا دعویٰ کتاب کا یہ تھا کہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ بس اب بہت تیزی سے دو جملوں میں اس کی وضاحت کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہت تفصیلی موضوع ابھی ہے، لیکن تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، براہ راست اسے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا ہے یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، قرآن کے اس دعوے کی حقیقت کو دیکھیں اب آپ۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ نبی نے کیا کہا تھا اس کے جواب میں؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ وَأَئِمَّةٌ أَسْمَارُهَا، آئمہ اثنا عشر، 12 امام اس درخت کا پھل ہیں۔ اور قرآن نے دعویٰ کیا کہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ اب میں ایک بات اپنے برادران اہل سنت والجماعت سے مقام افتخار پر کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان آپ پہ قربان، لیکن فرق یہ ہے آپ میں اور ہم میں۔ توجہ چاہتا ہوں، سنیں میرے سارے سنی بھائی، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، کہ آپ کے پاس درخت تو ہے مگر پھل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کے پاس درخت تو ہے، پھل نہیں ہے۔ پھل کس کے پاس ہے؟ پھل ہمارے پاس ہے۔ خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے، خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے۔ قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارے پاس پھل بھی ہے اور درخت بھی ہے، آپ کے پاس درخت ہے مگر پھل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب آخری ٹکڑا بس اور تقریر ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ وَشِيَّتُنَا أَوْرَاقِهَا، اور ہمارے شیعہ اس پاکیزہ درخت کے پتے ہیں۔ اب یہاں شیعہ کی وضاحت تھوڑا سا کر دوں کہ شیعہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خالی، شیعہ کے معنی ہوتے ہیں چاہنے والے، دوست ہمارے۔ جو نبی کو دوست رکھے وہ شیعہ ہے، جو علی کو دوست رکھے وہ شیعہ ہے، کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں وَشِيَّتُنَا۔ صحیح بخاری، مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، جتنی بھی شریف کتابیں ہیں سب میں یہی لفظ آیا ہے، وَشِيَّتُنَا، ہمارے شیعہ۔ توجہ نہیں، یعنی ہمارے
چاہنے والے کیا ہیں؟ اس درخت کے پتے ہیں۔ اب عزیزان محترم بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ پتے کون ہیں؟ شیعہ، یعنی چاہنے والے، جو بھی نبی اور اولاد نبی سے محبت رکھتے ہیں وہ سب اس درخت کے پتے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پر یہ ایک آخری میسج ہے جو نوجوانوں کو دے رہا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں اپنی تقریر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پہ پہنچ کر آپ کو کوئی میسج ضرور دوں، پیغام ضرور دیتا ہوں۔ تو یہ آج کا بلکہ عشرے کا پورے ماہ حاصل ہے پیغام جو اس وقت دینے جا رہا ہوں، اور یہ پیغام میرا خاص کر نوجوان بھائیوں کے لیے۔ میرے بزرگوں سے تو میں نے پہلی مجلس میں معافی مانگ لی تھی کہ آپ کے لیے کچھ نہیں پڑھتا ہوں میں، آپ سے تو میں نے سیکھا ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انہی کے لیے پیغام بھی دے رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ پتے ہیں اس درخت کے، پاکیزہ درخت کے، کہ جو درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جس کی شاخیں علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب یہ ہے پیغام، یہ ہے میسج۔ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ جب پتے ہیں اس درخت کے، کہ جو درخت نبی کریم ہیں، تو پتے کیا ہوتے ہیں؟ درخت کی زینت ہوتے ہیں۔ توجہ، بہت توجہ چاروں دیکھیں، بہت اہم پیغام دینا ہے مجھے۔ درخت کی زینت پتے ہوتے ہیں۔ کسی درخت سے اگر پتے جھڑ جائیں تو کیسا لگتا ہے؟ آپ خود بتائیے۔ تو پتے کیا ہیں؟ درخت کی زینت۔ اور کس درخت کی زینت ہیں آپ؟ میں تمام سنی شیعہ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کس درخت کی زینت ہیں؟ آپ اس درخت کی زینت ہیں جو شجر نبوت ہے، اس پاکیزہ درخت کی زینت ہے جس پہ قرآن افتخار کر رہا ہے۔ تو اب ذرا محاسبہ کیجئے، اب اپنے نفس کا جائزہ لیجئے کہ آپ اس لائق ہیں کہ اس درخت کے لیے زینت کا سبب بن سکیں، اس شاخ کے لیے زینت کا سبب بن سکیں جو شجرہ طیبہ ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے، شاخ سے تعلق ہوتا ہے پتوں کا۔ آپ کا تعلق ہے میرے شیعہ و سنی بھائیوں، رسالت معاف سے نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ ایک طریقہ، ایک سسٹم ہے، ایک قاعدہ، ایک اصول ہے۔ اصول کیا کہتا ہے کہ پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، شاخ کا تعلق درخت سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ دیکھیں، شاخ کا تعلق درخت سے ہوتا ہے، پتوں کا تعلق براہ راست درخت سے نہیں ہوتا، شاخ کا وسیلہ چاہیے۔ تو اگر نبی کریم سے رشتہ رکھنا ہے تو پہلے علی سے رکھنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علی کے بغیر نبی سے رشتہ نہیں ہو سکتا، نبی سے رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ شاخ ہیں علی اور آپ ہیں پتے۔ اب آپ دیکھیے، یہ منبر ہے، یہ لکڑی کا ہے، یہ تخت یہاں سوز خانی و مرثیہ خانی ہو رہی جس پر، یہ لکڑی کا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، آپ اہل علم ہیں اور بڑے تجربے کار لوگ ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے اس طرح کی معلومات بہت کم ہے، تو میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ لکڑی کون سی ہے جس کا یہ تخت بنا ہوا ہے، تو میں نہیں بتا سکتا۔ منبر کے بارے میں پوچھیں کس لکڑی سے بنا ہے، میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں معلوم۔ توجہ چاہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ میرا میدان ہی نہیں ہے۔ مجھ سے آپ پوچھیے آیتیں کہ فلاں آیت قبلہ کہاں ہے، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ حدیث پیغمبر کس کتاب میں، اس کا ترجمہ کیا ہے، توجہ۔ یا پھر میں اردو کا استاد ہوں تو مجھ سے میر و غالب کے شعر پوچھ لیجئے، وہ میں آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، سناتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں، توجہ ہے نا؟ تو جو میرا شعبہ ہے میں اس کے تعلق سے معلومات رکھتا ہوں، تو یہ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اگر آپ ایک چھوٹے سے بچے سے، مثال کے طور پر، یہ شیشم کی لکڑی، یہ تخت مجھے نہیں معلوم کس لکڑی کا ہے، مثال دے رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ شیشم کی لکڑی کا مان لیجئے یا نیم کی لکڑی کا مان لیجئے، کسی بھی لکڑی کا تصور کر لیجئے آپ، اور یہ یہاں ایسے رکھا ہوا ہے، تو کوئی بچہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے برخلاف جس لکڑی سے یہ بنا ہے، جس شجر سے یہ بنا ہے،
اگر اس کی کوئی شاخ ہو آپ کے ہاتھوں میں، بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس پہ پتے لگے ہوں، اور پھر مجھے تو چھوڑ دیجئے، آپ کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیجئے کہ بیٹا یہ کون سی لکڑی ہے، تو وہ پتے دیکھ کے بتا دے گا کہ شیشم ہے، نیم ہے، امرود ہے۔ توجہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ پتے تعارف ہوتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پتے تعارف، پتے تعارف ہوتے ہیں اس درخت کا کہ جس کی لکڑی ہے وہ۔ جب پتے لگے ہوتے ہیں تو ہم پہچان جاتے ہیں، بغیر پتوں کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو پتوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کا تعلق کس سے؟ شاخ کون ہے؟ علی۔ یعنی آپ موجودہ زمانے میں امام علی کے لیے تعارف کا ذریعہ ہیں۔ جن قوموں نے، بہت توجہ سنیے گئے جملے، یہ پورے عشرے کا ماحصل ہے جملے میرے، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے یہ سب کا ماحصل ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں، کہ یہ جو آپ نے دیکھا پتے تعارف بن گئے اس شجر کا کہ جس کی وہ شاخیں ہیں۔ اب آپ ہیں امام علی کے چاہنے والے۔ جن قوموں نے، جن مذاہب کے لوگوں نے امام علی کو نہیں دیکھا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بھئی توجہ رہے کہ یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں۔ تو جب علی والے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہیں ویسا ان کا مولا ہوگا۔ توجہ ہے؟ یعنی آپ تعارف کا ذریعہ ہیں۔ اب اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آدمی مولا کے بارے میں اچھا تصور لائے گا، آپ برے انسان ہیں تو آدمی مولا کے بارے میں برا تصور لائے گا۔ اب آپ نے سوچا کہ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ آپ کے اعمال و افعال کا تعلق کہاں تک جا رہا ہے۔ اور اب اگر آخری جملہ اس حوالے سے، آپ اگر یہ کہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم وارثان کتاب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو یہ کوئی افتخار کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آپ چلا کے کہیں کہ ہم نبی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، میں اسے فخر کی بات نہیں سمجھتا۔ توجہ رہے، آپ اپنی زبان سے نہ کہیں کہ ہم نبی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ارے جب آپ باہر نکلیں آپ کا کردار بولے کہ یہ نبی والے ہیں، یہ علی والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ علی مل کے جواب دے سب۔ نمبر کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم فضائل بھی بیان کریں اور جو تبلیغ کا حق ہے وہ بھی ادا کریں۔ صرف یہ نہیں کہ آئے اور واقعات سنائے اور تاریخ سنائی اور آیتیں سنائی چلے گئے، نہیں، کردار سازی والے فقرے بھی ہونے چاہیے جو ہمیں دعوت دیں تاکہ ہم اپنے اماموں سے قریب ہو سکیں، تاکہ ہم خدا و رسول سے قریب ہو سکیں۔ بس اب آخری بات اس حوالے سے سن لیجئے۔ آپ کا جذبہ ایمانی آسمانوں پر ہے اس وقت، اس لیے میں بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہتا اور گفتگو تمام ہو گئی۔ کیا کہا تھا قرآن نے کہ شجرہ طیبہ کی جڑ بہت مضبوط ہے، جڑ بہت مضبوط ہے۔ اور جڑ کون ہے؟ انا اصلھا، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اس کی مضبوط جڑ ہوں۔ شاخ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ پتے کون ہیں؟ چاہنے والے۔ توجہ ہے، اب زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب یہ ہر وقت علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی ہر مجلس میں علی کا ذکر، ان کی ہر محفل میں علی کا ذکر، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو علی کا ذکر، ان کے ہاں کسی کا انتقال ہو تو علی کا ذکر، انہی نے کوئی کاروبار شروع کیا تو علی کا ذکر۔ توجہ ہے نا، ہر موقع پر کوئی عمارت بنائی تو علی کا تذکرہ، کوئی دفتر کھولا تو علی کا تذکرہ، ہر مقام پر علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب اس کا بھی جواب سن لیجئے کیوں کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں
کہ ہم ہر موقع پر علی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت توجہ آخری آدمی تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے، ادھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے علی ہیں شاخ، نبی ہیں درخت، تو ہمارا دن رات کا تعلق کس سے ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ارے بھی پتے ہیں ہم، تو پتوں کا تعلق کس سے ہے؟ شاخ سے ہے۔ اگر شاخ سے ہے تو نبی سے ہے، شاخ سے نہیں ہے تو نہ نبی سے ہے نہ علی سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درختوں سے جب پتے ٹوٹ جاتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ جڑ میں آتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک۔ آپ کا تعلق کب تک ہے درخت سے؟ جب تک شاخ پر ہیں، جب تک شاخ سے وابستہ ہیں تب تک درخت سے تعلق ہے۔ ادھر شاخ سے ٹوٹے ادھر زندگی ختم۔ درخت سے رشتہ ٹوٹ گیا تو معلوم ہوا کہ نبی سے رشتہ قائم کرنے کے لیے علی کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اور ہم جو ہر وقت علی علی کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ ہم کیا جانتے کہ درخت کیا ہے، ہم کیا جانتے کہ نبی کیا ہے؟ ارے علی نے بتایا تو جانا۔ ہمارا رشتہ علی سے ہے تو نبی تک پہنچے، نبی تک پہنچے تو خدا تک پہنچے۔ وسیلے کے بغیر سب کچھ ناممکن ہے۔ اب عزیزان محترم انصاف سے بتائیے، بس ختم ہو گئی تقریر۔ جن لوگوں کے باغیچے ہیں، باغ ہیں، یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صاحب جائیداد ہیں، جن کے باغات ہیں۔ آپ کے باغوں میں جب پتے ٹوٹتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ جڑ میں آتے ہیں نا۔ جب وہ جڑ میں آتے ہیں کیا دوبارہ اگ جاتے ہیں؟ توجہ رہے، دوبارہ نہیں اگ سکتے۔ جڑ میں انہیں پناہ نہیں ملتی۔ جڑ کون ہے؟ نبی۔ شاخ کون ہے؟ علی۔ یعنی یہ عام درخت بھی پیغام دے رہا ہے کہ اگر شاخ سے رشتہ ٹوٹا جڑ آپ کے کام نہیں آ سکے گی۔ جڑ تب تک آپ کو فائدہ پہنچائے گی جب تک آپ شاخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ کا رشتہ شاخ سے جڑا ہوا ہے تب تک، یعنی شاخ سے جدا ہوئے تو جڑ نے پناہ نہیں دی۔ تو یاد رکھیے، دامن نبوت میں پناہ لینے والوں، ہر وقت نبی نبی کے نعرے لگانے والوں، جب تک علی سے رشتہ نہیں رکھو گے نبی بھی کام نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، جڑ بھی کام نہیں آئی اگر آپ نے شاخ سے رشتہ نہیں رکھا۔ علی سے رشتہ توڑو گے نبی بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت بھی سنائی، حدیث بھی سنائی کہ نبی کریم فرما رہے ہیں میں مضبوط جڑ ہوں مگر شاخ علی ہے۔ علی سے رشتہ ہے تو نبوت سے رشتہ ہے، وہاں سے رشتہ ٹوٹا تو یہاں سے خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ بس آخری جملہ ختم ہو گئی تقریر۔ توجہ چاہتا ہوں، بس آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو شاخ سے پتے ٹوٹے جڑ میں آئے، دوبارہ قوت نمو تو ملی نہیں، وہ دوبارہ اگ نہیں سکتے جڑ میں، لیکن انجام کیا ہوا؟ شاخ سے رشتہ توڑنے کا انجام کیا ہے؟ شاخ سے رشتہ توڑنے کا مطلب ہے موت کو گلے لگانا۔ اب جو زمانہ کہتا ہے علی 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 کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری تو زندگی علی ہے۔
بھئی اگر ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہو جائیں علی سے تو زندگی ختم، حیات وہیں ٹھہر جائے گی۔ اب انجام کیا ہوا؟ رشتہ توڑنے کا شاخ سے دو انجام ہوتے ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، باغبان یہاں موجود ہیں، دو انجام ہوتے ہیں رشتہ ٹوٹنے کا۔ آپ شاخ سے دیکھتے ہیں پتہ ٹوٹا، جڑ میں آیا، جب جڑ میں آیا اگر بارش آ گئی اتفاقاً، میں اتفاقاً کہہ رہا ہوں بارش آ گئی، تو پانی میں پتا سڑ جاتا ہے، توجہ ہے، اور اگر بارش نہیں آئی، موسم اچھا رہا تو ایک دو دن میں سوکھ جاتا ہے، وہ توجہ ہے، سوکھ جائے گا۔ جب سوکھ جاتا ہے پتا تو ہوتا کیا ہے؟ باغبان جو مالک ہوتا ہے باغ کا، وہ اپنے نوکر کو کہتا ہے سارے پتے جمع کرو، بے توجہ چاہتا ہوں، اور پتے جمع کر کے کیا ہوتا ہے؟ جلا دیے جاتے ہیں، اے ہائے بہت توجہ، جلا دیے جاتے ہیں۔ بھئی یہی ہے نا انجام، شاخ سے جدا ہونے والے پتوں کے دو انجام ہیں، یا تو سڑ جائیں گے یا جل جائیں گے، بس یہی معاملہ ہے۔ اگر علی سے رشتہ توڑا تو یا تو سڑ جاؤ گے یا جل جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو علی سے رشتہ رکھنا لازم ہے نبوت تک پہنچنے کے لیے۔ ایک جملہ یہ کہا تھا کہ شجرے کا پاک ہونا ضروری، مسلک کا مسئلہ نہیں ہے اہل بیت سے محبت کے لیے۔ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، سلفی ہیں، کیا ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ شجرہ پاک ہے تو آپ اہل بیت سے محبت کریں گے۔ اور میں نے وعدہ کیا تھا کسی موقع پر کہ میں وہ سناؤں گا اشعار جو ہمارے اہل سنت علماء نے مولا کائنات کے تعلق سے کہیں، بزرگ علماء نے، اور علماء بھی وہ نہیں کہ آپ سمجھے کوئی شاہی مسجد کا امام ہو، ایسے عالم نہیں، وہ عالم جو خود امامت کر رہے ہیں پورے مسلک کی، جن کے خود اپنے مسلک چل رہے ہیں، اس لیبل کے عالم، اس لیبل کے علماء، وہ وہاں پہنچ کر صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ علی کی تعریف کرتے ہیں۔ توجہ ہے، اب کیونکہ وقت نہیں ہے اور نہ گنجائش ہے، اس لیے میں اسے ابھی انشاءاللہ شاید 7 سفر سے لے کے 11 سفر تک کا بھی میرا ایک وعدہ یہاں خمسے کا ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں اس میں اسی پہ گفتگو کروں گا پھر، کہ جو علماء اہل سنت ہیں، بزرگ علماء، انہی نے کیا کہا ہے ہمارے مولا کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا؟ تو پھر یہ موضوع، کیونکہ موضوع در موضوع نکال آتے ہیں بہت سارے موضوع، یہ سب اس وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اور اب آج کی حد تک زحمت تمام کی میں نے آپ کی، اور گفتگو ختم ہو گئی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم اپنے موضوع کے متعلق گفتگو کر سکیں، اور جو موضوع کے مطالبات ہیں اور جو موضوع کے تقاضے ہیں ان کے دائرے میں رہ کر گفتگو کریں۔ آج ہماری گفتگو ختم ہو گئی، کل اسی جگہ پر یہاں آپ حضرات سے گزارش ہے، تنظیم اہل بیت کی جانب سے یہ میں اطلاع آپ کو دے رہا ہوں کہ اعمال یوم عاشوراء صبح 8 بجے یہاں کیے جائیں گے۔ جو حضرات بھی اعمال میں حصہ لینا چاہیں 8 بجے یہاں تشریف لائیں تو یہاں اعمال کرائے جائیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ ظہر کے بعد مجلس یہاں منعقد ہوگی، امام کے پرسے کے لیے، امام کی تعزیت کے لیے۔ ہم وقت کے امام کی خدمت میں کل یہاں ظہر کے بعد تعزیت کے لیے جمع ہوں گے، اور شام غریبہ کی مجلس رات میں 8 سوا 8 بجے کے قریب منعقد ہوگی۔ اس میں بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شام غریبہ میں وقت کی پابندی کریں، کیونکہ مختصر مجلس ہوتی ہے، وقت پہ شروع ہو جائے گی اور وقت پہ ختم ہو جائے گی۔ اور آج کا جو دن ہے، عزاداروں بھی میں نے نام بھی نہیں لیا اس شہید کا، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ وہ شہید کون ہے؟ حضرت علی اصغر۔ ابھی آپ نے ایک علی کا تذکرہ سنا، اب دوسرے علی کا تذکرہ سن لیجئے بس، اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 5-7 منٹ اور مجلس تمام کر دوں گا۔ عزاداروں، علی اصغر کون ہے سنیں گے آپ؟ اس بچے کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں اور اس کے بعد پھر مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ علی اصغر وہ ہے جو کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا تھا۔ 6 مہینے کا بچہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا معصوم بچہ ہوتا ہے، اور اسے دنیاوی اعتبار سے کتنی فہم ہوتی ہے، کتنا شعور ہوتا ہے۔ لیکن یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ بچہ
جو ہمارے معاشرے سماج میں بچے پائے جاتے ہیں ان کے جیسا بچہ نہیں ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کربلا کے میدان میں، 3 استغاثے امام حسین نے کربلا میں بلند کیے ہیں، اور تینوں استغاثوں پر لبیک کی آوازیں آئی ہیں۔ سنیں گے آپ 3 استغاثے وزداروں؟ بس 3 استغاثے آپ کو سناؤں گا، 3 وصیتیں ام میرا باپ کی، مجلس تمام ہو جائے گی۔ 3 استغاثے۔ پہلا استغاثہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اس وقت بلند کیا جب علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکے، جب علی اکبر کا لاشا خیموں میں پہنچا چکے، کچھ باقی نہ بچا، اور کربلا کے میدان میں حسین تنہا کھڑے ہوئے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اے میرے رب اب تو اپنا وعدہ پورا کرنا۔ حسین روتے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک کہتے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے۔ راوی کہتا ہے پہلا استغاثہ یہ بلند کیا امام نے، خیمے میں سید سجاد نے آنکھیں کھول دی، غش کے عالم میں پڑے تھے امام، آنکھیں کھول دی، اور سید سجاد نے آنکھیں کھول کے کہا اماں یہ آواز کس کی ہے، یہ حل من ناصرین کی صدا کون بلند کر رہا ہے؟ کہا سید سجاد یہ تمہارے بابا کی آواز ہے، اماں میرا بابا اتنا مظلوم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، حق کے گریہ ادا کرنا ہے۔ عزادارو آج کی شب تو یوں بھی شب عاشور ہے، رونے کی رات ہے۔ ابھی آج علی اصغر ماں کے پاس موجود ہیں، علی اکبر ام لیلا کے پاس موجود ہیں، اون محمد زینب کے پاس موجود ہیں، قاسم ام فروا کے خیمے میں موجود ہیں، لیکن کل کی جو صبح آئے گی ان بیویوں کی گودیاں اجڑ چکی ہوں گی، عزادارو زہرا کا گھر اجڑ چکا ہوگا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ کہا اماں یہ کس کی آواز ہے، یہ کون پکار رہا ہے؟ بیٹا تمہارے بابا کی آواز ہے۔ اماں میرا بابا اتنا مظلوم ہو گیا، علی اکبر کہاں ہیں، آن و محمد کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں، چچا عباس کہاں ہیں؟ زینب کہتی سید سجاد سب شہید ہو گئے۔ کہ سب شہید ہو گئے؟ ہاں سجاد سب شہید ہو گئے۔ اب راوی کہتا ہے امام نے اپنے آپ کو بستر سے زمین پہ گرا دیا اور کونیوں کے بل آہستہ آہستہ خیمے کے باہر آ گئے، اور خیمے کے باہر آ کر چوبے خیمہ کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا بابا میں آ رہا ہوں، بابا میں آ رہا ہوں آپ کی نصرت کے لیے۔ امام نے جیسے ہی سید سجاد کو دیکھا، زینب میرے سجاد کو سنبھالو، کہیں سجاد کے کوئی تیر نہ لگ جائے، نسل امامت انہی سے باقی رہے گی۔ زینب سید سجاد کو لے کے خیمے میں جاؤ۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ امام کو غش آیا، بی بی زینب نے سجاد کو سنبھالا، بستر پہ لا کے لٹا دیا۔ اب پھر امام نے دوسرا استغاثہ، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اب راوی کہتا ہے کہ مقتل میں پڑے ہوئے شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے، شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے۔ آواز آئی مولا اگر ہمیں 1000 بار زندہ کیا جائے تو ہم 1000 بار اپنی جان آپ پر قربان کر دیں گے۔ حسین خاموش ہو گئے۔ اب راوی کہتا آخری استغاثہ گونجا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ارے کوئی ہے جو فرزند زہرا کی مدد کرے، کوئی ہے جو میری آواز پہ لبیک کہے۔ بس جیسے ہی آواز خیمے میں علی اصغر نے سنی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ جیسے ہی بچہ جھولے سے گرا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ امام دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آئے اور آنے کے بعد کہا، عزاداروں بڑی نازک منزل ہے مصائب کی،
مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عجیب منزل آ گئی۔ امام خیمے کی طرف آئے، کہا زینب کیا ہوا؟ کیا کوئی بچہ مر گیا؟ بی بی کیا ہوا؟ کوئی بچہ مر گیا؟ یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ بی بی زینب نے کہا بھیا کوئی بچہ نہیں مرا۔ کہا پھر رونے کی آوازیں کیوں؟ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ کہا اچھا لاؤ علی اصغر کو مجھے دو، میں میدان میں لے کر جاتا ہوں اور حجت تمام کرتا ہوں۔ عزاداروں، راوی کہتا ہے کہ امام نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ علی اصغر نے کہا بابا ہم علی اکبر کی طرح اپنے قدموں سے میدان میں نہیں جا سکتے۔ بابا ہم قاسم کی طرح گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے۔ بابا ہم اون و محمد کی طرح گھاٹ پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ بابا لیکن ہمیں اپنی آغوش میں لے کر تو جائیے مقتل میں۔ بابا ہم وہ کام کریں گے جو کسی نے نہیں کیا۔ بابا لے کر تو جائیے، ہم اپنے قدموں سے جا نہیں سکتے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ امام علی اصغر کو لے کر مقتل کی طرف جانے لگے۔ در خیمہ پہ دوڑتی ہوئی ام رباب آئیں۔ ربابہ کہتی ہیں میرے والی و وارث چند لمحوں کے لیے ٹھہر جائیے، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، چند لمحوں کے لیے ٹھہر جائیے۔ امام رک گئے، کہا کیا ہوا رباب؟ کہا علی اصغر کو مجھے دے دیجیے، چند لمحوں کے لیے علی اصغر کو مجھے دے دیجیے، اس کے بعد پھر آپ مقتل میں لے جائیے۔ امام نے علی اصغر کو ام رباب کو دے دیا۔ ام رباب علی اصغر کو لے کر خیمے میں آئیں۔ خیمے میں آ کر جو کرتا علی اصغر پہنے ہوئے تھے اس کرتے کو تبدیل کیا، ایک ہرے رنگ کا نیا کرتا پہنایا، اور کرتا پہنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کی زلفوں کو سنوارا اور کہا بیٹا ماں کی 3 وصیتیں سن لو۔ بازاداروں مجلس تمام ہو رہی ہے، کہا ماں کی 3 وصیتیں سن لو۔ اصغر نے ماں کی طرف دیکھا، اماں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا بیٹا پہلی وصیت یہ ہے کہ جب دادی زہرا کے پاس جانا بیٹا میری شکایت نہ کرنا، دادی سے جا کے یہ نہ کہنا دادی مجھے اماں نے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بھیجا تھا۔ اصغر جا کے دادی سے شکایت نہ کرنا، یہ نہ کہنا دادی مجھے اماں نے پیاسا مقتل میں بھیج دیا۔ اصغر ماں بہت مجبور ہے، بیٹا ہم تمہیں پانی نہیں پلا سکتے، لیکن اصغر ایک وصیت یاد رکھنا، اب جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سنیں، میری ماں بہنیں سنیں، مولا آپ کو صبر کی طاقت دے، مجھے پڑھنے کی طاقت دے۔ عجیب وصیت کرتی ہیں، کہتی ہیں اصغر مجھے معلوم ہے تم 3 دن کے پیاسے ہو، اصغر جب دادا کی آغوش میں جانا، جب حوض کوثر پر ساقی کوثر کی آغوش میں پہنچنا اور دادا علی مرتضیٰ آپ کو جام کوثر پیش کریں تو میرے بچے پانی نہ پینا، اپنے بابا کے آنے کا انتظار بابا کے آنے کا انتظار کرنا، بابا تمہارے بہت پیاسے ہیں۔ اصغر سکینہ کے آنے کا انتظار کرنا، بہن پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بآخری وصیت۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد فرماتی ہیں اصغر مقتل میں جا تو رہے ہو بیٹا، جب تک علی اکبر زندہ رہے، جب تک قاسم زندہ رہے، جب تک اونو محمد زندہ رہے، جب تک اصحاب زندہ رہے، جب تک ابو الفضل عباس زندہ رہے، اے میرے بچے کسی نے بھی آقا حسین کو کوئی زخم نہیں آنے دیا۔ اصغر مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ جب تک تم زندہ رہو گے بابا کو زخم نہیں آنے دو گے، بابا کو زخم نہیں آنے دو گے۔ عزادارو سنو گے روایت کے جملے ہیں، امام مقتل میں پہنچے اور جب مقتل میں پہنچے ہرملا کا تیر چلا، علی اصغر نے ہمک کے اپنی گردن پہ تیر کو لے لیا۔ ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ جب تک زندہ رہیں گے باپ کو
زخم نہ آنے دیں گے۔ روایت کے فقرے ہیں، جیسے ہی تیر گلوئے بیشیر میں پیوست ہوا امام کے بازو میں آ گیا، لہو بہنے لگا۔ ایک مرتبہ اصغر نے دیکھا کہ بابا کا بازو بھی زخمی ہو گیا، بابا کے بازو سے بھی خون بہ رہا ہے، تو خیمے کی طرف رخ کیا۔ عجیب فقرہ کا مجلس تمام ہو گئی عزادارو، کہتے ہیں اماں میں نے پوری کوشش کی، جب تک میں زندہ ہوں بابا کے زخم نہ آنے پائے، اماں میں کیا کروں؟ اماں میری گردن چھوٹی ہے، تیر بڑا ہے، میری گردن کو پار کرتا ہوا بابا کو زخمی کر گیا، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، اب حسین علی اصغر کو لے کے خیمے میں آئے، بار بار خیمے میں جاتے ہیں، در خیمہ کے پاس پہنچ کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کل اعمال عاشورہ کریں گے، اعمال عاشورہ میں انا للہ ہے وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار بار آگے جائیں گے، بار بار پیچھے آئیں گے۔ یہ امام کے اسی عمل کی سنت ہے۔ امام ہر بار خیمے کے پاس جاتے ہیں، پھر یہ سوچ کے واپس ہو جاتے ہیں اصغر کو ماں کیسے دیکھے گی۔ آخری بار جب 7ویں بار پہنچے، آواز دی، ارے ام رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ امام نے کہا سکینہ تمہارا بھیا جام شہادت نوش کر کے آ رہا ہے، واہ مصیبتہ والی اصغرا۔